السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ڈالر کی خرید و فروخت قیمت بڑھانے کے لیے یا اس میں منافع کے لیے ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو دولت دے رکھی ہے، دولت کے ساتھ انسان کاروبار کرتا ہے، اور ہر وہ دولت جو انسان کے پاس حلال روزی ہے، حلال دولت ہے، اس سے روزگار کرنا، اس سے کاروبار کرنا، کسی قسم کا بھی کاروبار جو ہو، جو شرعی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس سے ہم کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ روزی ہماری حلال کی ہونی چاہیے۔ اب روزی حلال کی ہے، اور روزی حلال کے بعد یعنی دولت ہمارے پاس حلال کی ہے، اور اس کے بعد جو ہم کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ کاروبار بھی شرعی حدود کو دیکھتے ہوئے اگر کر رہے ہیں تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے، کسی طرح سے بھی ہم کاروبار جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں کاروبار جو ہے وہ تین طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جنس کے بدلے میں جنس جو ہے وہ ہم خریدتے ہیں، یعنی جنس لی ہے اور جنس کے بدلے میں جنس۔ اور دوسرا ہم یہ کاروبار کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ہم دولت کے بدلے میں مال خرید لیتے ہیں، چیزوں کو، اشیاء کو خرید لیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک کرنسی کے بدلے میں ہم دوسری کرنسی خرید لیتے ہیں۔ گویا کہ اب ان تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے حوالے سے، یعنی اگر ہمارے پاس دولت ہے تو دولت کے ذریعے سے ہم مال خریدتے ہیں، جیسے عام طور پر یہی کاروبار کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں دوسرے شہروں میں یا بڑی مارکیٹس میں جاتے ہیں، یا وہاں سے جا کر ہم پیسے ان کو دیتے ہیں، دولت ان کو تھماتے ہیں اور ان سے مال اٹھا کر لے آتے ہیں، لا کر اس کو کاروبار میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اس سے۔ اور دوسرا ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جنس کے بدلے میں جنس، جیسے گندم ہے کسی کے پاس تو بدلے میں ہم جو خرید لیتے ہیں، کسی کے پاس گندم ہے تو بدلے میں ہم چاول خرید لیتے ہیں، یعنی جنس ہے چاول بھی، اور بدلے میں جو چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے وہ بھی جنس ہی ہے، لیکن ان کی شکل مختلف ہے۔ تیسرا یہ کرتے ہیں کہ کرنسی جو ہے، یعنی آپ کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، مال آپ کے پاس، اب اس کے عوض میں کوئی دوسری کرنسی خرید لیتے ہیں، جیسے عام طور پر پیسے جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کتاب البیوع میں حدیث نمبر ہے 2175، یعنی 2175 حدیث نمبر ہے کتاب البیوع کے اندر، بخاری شریف کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے بدلے میں تم سونا نہ بیچو بشرطے کے برابری کی سطح پر، اسی طرح سے چاندی کے بدلے میں چاندی فروخت نہ کرو یا بیچو نہیں بشرطے کے برابری کی سطح پر۔ یعنی اب تو یہ تو چیز ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ اگر سونے کے بدلے میں چاندی یا چاندی کے بدلے میں سونا وہ اگر خریدتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی آپ اس میں پروفٹ طے کرتے ہیں اس طرح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ گویا کہ چیز کے بدلے میں چیز نہیں خرید سکتے، یعنی سونے کے بدلے میں سونا نہیں، چاندی کے بدلے میں چاندی نہیں، بشرطے کے برابری کی سطح۔ اب اسی طرح سے ہمارے ہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں، کرنسی جو ہے وہ خرید لیتے ہیں، جیسے ڈالر جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی جو ہے وہ قیمت بڑھتی ہے۔ وہ ممالک جن کی قیمت ڈالر سے کم ہے، یا اسی طرح سے مثال کے طور پر کویتی دینار ہے ہمارے ملک کے یا دوسرے جس بھی ملک کے نسبت اس کی کرنسی بڑی ہے، یعنی کہ زیادہ ہے، تو آپ اپنی چھوٹی کرنسی کو ان کو دے کر اس کے بدلے میں آپ دینار خرید لیتے ہو یا آپ ڈالر خرید لیتے ہو۔ کس وجہ سے، کس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کل اس کی قیمت بڑھے گی، جو پروفٹ ملے گا ہم اس کو بیچ کر اپنی پروفٹ لے لیں گے، تو گویا کہ اس طرح کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ کرنسی کے بدلے میں کرنسی ہے، لیکن اس کے عوض میں آپ یہ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے پیسے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کرنسی کے بدلے میں کرنسی یا اس طرح سے جنس کے بدلے میں جنس یا اسی طرح سے مال کے ذریعے چیز جو ہے وہ خریدتے ہیں دولت کے بدلے میں، اس طرح سے ہم کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ مال آپ کے پاس دولت حلال کی ہو اور جو ذریعہ بنا رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ۔